علیکم. فورتھ ایئر اینڈ تھرڈ ایئر دونوں کو جو آج میں پڑھا رہی ہوں وہ ہے تفسیر بالمعصور. درمیان میں ایک ٹاپک میں نے چھوڑا دیا ہے، وہ تھوڑا سا ٹف ہے، جو میں آپ کو پرسنلی جو ہے وہ پڑھاؤں گی، تو اس وجہ سے وہ ٹاپک جو ہے وہ میں نے آپ کو چھوڑوا دیا ہے. تو آپ لوگوں نے پریشانی ہونا، بعد میں اس کو جو ہے وہ آپ لوگوں نے انشاءاللہ پڑھنا ہے. آج جو ہے وہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تفسیر بالمعصور. فقہ کی اصطلاح میں صحابہ کرام کے اقوال اور افعال، اقوال کہتے ہیں قول کو، افعال کہتے ہیں ان کے کاموں کو، ان کو ہم آثار کہتے ہیں. بعض دفعہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آثار کا نام دے دیا جاتا ہے. سب سے پہلے اس کے لغوی معنی آپ لوگوں نے جو ہے وہ دیکھنے ہیں. معصور سے مراد ہے اثر قبول کیا ہوا، یہ مفعول کے وزن پہ ہے، یعنی اثر سے نکلا ہے. اثر کی جمع کیا ہے؟ آثار. آثار بنیادی طور پر ہم ان کے جو میننگ ہے وہ ہے بنیاد، طریقہ، علامت، اطوار، تو ان کو ہم کہتے ہیں آثار. تو کیا ہوا؟ معصور جو ہے یہ گرامر کے لحاظ سے مفعول کے وزن پہ ہے، یعنی اثر قبول کیا ہوا. اثر کی جمع آثار ہے، اس کا مطلب ہے بنیاد، طریقہ، علامت وغیرہ. اسی طرح اصطلاحی مفہوم ہے. فقہی اصطلاح میں صحابہ کرام کے اقوال افعال کو آثار کہتے ہیں. ان کے قول اور فعل، اقوال جمع ہے قول کی، افعال جمع ہے فعل کی. فقہی اصطلاح میں صحابہ کرام کے قول فعل کو آثار کہتے ہیں. اسی طرح بعض دفعہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آثار کا نام دے دیا جاتا ہے. اس کے بعد آیت ہے اس کا اصطلاحی مفہوم، یعنی وہ تفسیر جس میں کسی آیت کا مفہوم قرآن کی کسی دوسری آیت یا حدیث یا صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں بیان کیا، جیسے تفسیر بالمعصور کہتے ہیں. وہ تفسیر جس میں کسی آیت کا مفہوم قرآن کی کسی دوسری آیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور صحابہ کے اقوال کی روشنی میں بیان کیا جائے، اسے ہم تفسیر بالمعصور کہتے ہیں. میرا خیال ہے آپ لوگوں کو یہ انڈرسٹینڈ ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے، کیا چیز ہے یہ؟ وہ تفسیر جس میں کسی آیت کے کا مفہوم قرآن کی کسی دوسری، یعنی تین چیزیں ہیں. پہلا قرآن، دوسرا حدیث اور تیسرا آثار صحابہ. جب بھی ہم قرآن پاک کی تفسیر کرنے لگیں اور اس تک تفسیر کو، قرآن پاک کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہم صرف تین چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں، مد نظر رکھیں، تو اس کو ہم تفسیر بالمعصور کہیں گے. بیسیکلی تفسیر کی دو اقسام ہیں، ایک کو ہم رائے کہتے ہیں، ایک کو ہم معصور کہتے ہیں. تفسیر بالرائے میں ہم اپنی طرف سے بھی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور جو تفسیر بالمعصور ہے اس میں ہم اپنی طرف سے رائے کا اظہار نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس، نیکسٹ جو پوائنٹ وہ ہے آثار تابعین. بعض علماء نے آثار تابعین کو، تابعی کہتے ہیں ایسے شخص کو جس نے کسی صحابی کو حالت ایمان میں پایا اور بظاہر اس شخص کی وفات بھی حالت ایمان میں ہوئی ہو، تو ایسے شخص کو ہم تابعی کہتے ہیں. اب صحابی کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسے شخص کو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں پایا اور آپ سے جو ہے ان کو ان کے ساتھ کو جو ہے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہو اور بظاہر اس کی وفات بھی اسلام میں ہوئی ہو، تو اس کو ہم صحابی کہتے ہیں. تو اس طرح تابعی کہتے ہیں جس نے صحابی کو پایا اور بظاہر جو وفات ہے وہ بھی حالت ایمان میں ہوئی ہو. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن، حدیث اور آثار صحابہ صرف یہی ہیں جو قرآن میں شامل ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ آثار تابعین کو بھی قرآن پاک میں شامل کیا جانا چاہیے. اب اس کا ارتقاء ہے، تفسیر بالمعصور کا ارتقاء کیسے ہوا، جو اس کی تدریج ہوئی، جو یہ موجودہ صورت میں آئی ہے، یہ کیسے آئی؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور تھا، جب وحی آ رہی تھی آپ کی زندگی میں، صحابہ کرام کو جب کسی آیت کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا تھا تو اس کی تشریح دوسری آیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرما دیتے تھے کہ فلاں آیت میں یہ چیز ہے تو اس کا میننگ یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ بتا دیا کرتے تھے. بعض وحی آ جاتی تھی قرآن کی صورت میں، اور بعض وحی آ جاتی تھی جو آپ حدیث کی صورت میں جو ہے وہ بیان کر دیا کرتے تھے. سیکنڈ دور ہے صحابہ کرام کا دور. اس دور میں قرآن کی تشریح کے لیے دوسری قرآنی آیات کے ساتھ ساتھ احادیث کی طرف رجوع کیا گیا. اس کے علاوہ صحابہ ایک دوسرے سے بھی پوچھتے تھے، کیونکہ ہر صحابی ہر وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں موجود نہیں ہوتا تھا، تو پوچھ لیا کرتے تھے کہ فلاں آیت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ڈیفائن کیا. تو اس کے ارتقاء میں آپ یہ دیکھیے، پہلا دور جس میں کہ پہلے دور میں آپ یہ دیکھیے وہ دور جس میں صحابہ کا دور تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، دوسرا جو کہ صحابہ کرام کا دور تھا، تیسرا جو کہ تابعین کا دور تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن اور حدیث، صحابہ کے دور میں قرآن، حدیث اور ایک دوسرے سے مشورہ کیا کرتے تھے. تابعین کے دور میں جو ہے وہ
پچھلی تینوں چیزیں شامل ہو گئے، اس کے ساتھ ساتھ اقوال صحابہ بھی شامل ہو گئے، یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اقوال صحابہ۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آتے ہیں تبع تابعین کا دور۔ اب تبع تابعی کہتے ہیں ہم ایسے شخص کو جس نے کسی تابعی کا وقت جو ہے وہ پایا ہو اور اقوال تابعین کو بھی، اور پھر اس کی بظاہر وفات جو ہے وہ حالت ایمان میں ہوئی ہو، اس کو ہم تبع تابعی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں اگلے تاریخی ادوار۔ اس طرح اگلے تاریخی ادوار میں تفصیلی سرمایہ بڑھتا گیا، ہر پچھلا طبقہ اپنے سابقین کے اقوال اور آثار کو روایت کرتا رہا۔ اب پہلے دیکھیں، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جس میں صرف نبی کی باتیں تھیں، دوسرا صحابہ کا دور جس میں قرآن، حدیث اور صحابہ کا دور صحابہ کے اقوال شامل ہو گئے۔ تابعین کے دور میں پچھلے تینوں اور تابعین کے شامل ہو گیا۔ تبع تابعین نے اس دور میں جو ہے انہوں نے تابعین کے دور کو لے لیا۔ اس طرح اگلے تاریخی ادوار میں لوگوں نے تبع تابعی یا اسی طرح اپنے جو بھی استاد تھے ان کو شامل کیا۔ اب کیا ہونا شروع ہوا؟ ضخیم تفسیری کتب شروع ہو گئی۔ ضخیم ہم کہتے ہیں بہت ہیوی قسم کی، بہت موٹی قسم کی۔ تو مفسرین نے صاحب کا تمام تفسیری ذخیرے کو اپنے دامن میں سمو لیا۔ بعد ازاں ایسے مفسرین آئے جنہوں نے تفسیر بالمعصور کو مدون کیا مگر اسناد حذف کر دی۔ اسناد آپ یہ دیکھیے، سند اور متن یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ سند ہوتی ہیں وہ چیز جس میں بتایا جاتا ہے، جیسے بخاری ہے نا، بخاری نے جو حدیث رکھی ہوئی ہیں اپنی حدیث کے اندر، تو اس کی پیدائش تو 156 ہجری ہے، تو یہ درمیان میں جو 150 سال کا دور ہے، 150 سال تقریباً رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا، تو اس دور میں کہاں سے انہوں نے یہ ساری چیزیں لیں؟ تو وہ یہی تھا، انہوں نے اپنے استاد سے سنا، ان کے استاد نے کسی اور سے سنا، اس طرح تابعی سے، تبع تابعی، پھر اس طرح اور بھی لوگ جو ہیں وہ چین بنی، اور پھر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تو اس طرح اس چین کو ہم کہتے ہیں سند۔ ٹھیک ہے، تو اب جب ضخیم کتب ہو گئی، بہت ہیوی کتب ہو گئیں، تو لوگوں نے کیا کیا، جو راویوں کی چین ہوتی ہے، جو اسناد ہوتی ہیں، اس کو حذف کر دیا، اس کو غائب کر دیا، صرف کوٹیشن لکھتی جاتی تھی کہ فلاں سے یہ روایت ہے۔ اب یہ کوٹیشن تو لکھتی گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ شروع ہو گیا کہ جو قاری تھے، جو پڑھنے والے تھے تفسیر کو، ان کو شک ہونا شروع ہوگا کہ پتہ نہیں یہ جو انہوں نے دی ہوئی ہے آیا کوٹیشن یہ درست بھی ہے یا نہیں، کیونکہ چین سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے، اس سند سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آیا یہ درست ہے یا نہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے تفسیر بالرائے کی بنیاد۔ جب تفسیر نویسی کا چرچہ عام ہوا تو مفسرین نے اپنی رائے سے کام کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح بعد میں آنے والے مفسرین اپنی رائے اور قیاس سے بھی کام لینے لگے۔ اب آہستہ آہستہ لوگوں نے اپنی رائے کا آغاز جو ہے وہ کر دیا، تو اس طرح تفسیر بالرائے کی بنیاد پڑ گئی۔ اس کے بعد ہے تفسیر بالمعصور کے فوائد۔ سب سے پہلا فائدہ ہے کہ ایک بہت بڑا ذخیرہ احادیث کا، اقوال صحابہ کا، اقوال تابعین کا جمع ہو گیا، ٹھیک ہے، تفسیر کے اس میں۔ اس کے علاوہ مختلف موضوعات کے لحاظ سے آیات قرآن کے معنی بھی متعین کیے گئے، یہ فلاں ٹاپکس پہ آیت ہیں، یہ فلاں ٹاپکس پہ آیت ہیں، تو اس طرح کر کے آیات کی جو ہے وہ کیٹیگری بھی بنانا شروع ہو گئی، اور ایک جو ہے معنی متعین ہونا شروع ہو گیا قرآن پاک کی آیات کے۔ اس کے علاوہ تھرڈ نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے غلط نظریات کو رد کرنے کا بھی موقع ملا، ٹھیک ہے، جو غلط نظریات آتے تھے ان کو ریجیکٹ کرنے کا۔ اس کے علاوہ آنے والے مفسرین کے لیے راہیں ہموار ہونا بھی شروع ہو گئیں، جو نئے مفسر تھے ان کے لیے راہیں ہموار ہونا شروع ہو گئیں کہ وہ جو ہے کس طرح کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں نقصانات۔ تفسیر بالمعصور کے نقصانات کیا ہوئے؟ بعض مفسرین نے بغیر تحقیق اور سند کے اقوال نقل کر دیے، چنانچہ ضعیف یعنی کمزور روایات اور وضع شدہ کہتے ہیں ہم اپنی طرف سے گھڑے ہوئے، ٹھیک ہے، وضع شدہ کیا ہوئے؟ آثار بھی جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایک ہی آیت کے تحت ایک دوسرے سے متضاد روایات بعض لوگوں نے غلط قسم کی شامل کرنا شروع کر دی، تو ایک دوسرے سے اپوزٹ کرتی ہوئی کچھ روایات جو ہیں وہ جمع ہو گئی۔ اس کی اقسام ایک ہے تفسیر القرآن بالقرآن، دوسرا ہے تفسیر القرآن بالحدیث، اور تیسرا تفسیر القرآن باقوال صحابہ اور تابعین۔ یہ اس کی اقسام ہو گئی۔ اس کے ذوف کے اسباب کیا ہیں؟ موضوع روایات کی بھرمار ہو گئی، موضوع کہتے ہیں وضع کردہ یعنی جو خود سے گھڑ لی گئی، اسرائیلیات کی آمیزش، یہ میں بھی آپ کو کلیئر کر دیتی ہوں۔ اس کے بعد حذف اسناد، اس کی کمزوری کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اسناد کو حذف کرنا شروع کر دیا ان کو، میں نے بتایا نا سند کے فلاں سے سنا، اس سے ایک چین چلتی ہے، وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سی روایت درست ہے اور کون سی غلط، تو اس کو ہم سند کہتے ہیں، اور سند کی جمع کیا ہے؟ اسانید، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آتا ہے اسرائیلیات، جو میں نے ابھی بتایا آپ کو، میں کلیئر کر دیتی ہوں۔ اسرائیلی روایات، کیونکہ مدینہ میں یہودی بھی آباد تھے
تو وہ اپنی روایات، اور بعض یہودی جو ہیں شروع میں جو یہودی تو بعد میں اسلام انہوں نے قبول کر لیا، تو اپنی بھی کچھ روایات کو لے کر آ جاتے تھے. تو ان کی ذوف کی ایک سبب یہ بھی تھی کہ اسرائیلیات کی آمیزش، اسرائیلیات مکس اپ ہونا شروع ہو گئیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس وجہ سے جو قرآن ہے اس میں تھوڑی سی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے تھوڑے بہت اس کے اندر غلط قسم کی چیزیں بھی آنا شروع ہو گئیں. یہ آپ لوگوں کا ٹاپک آج کمپلیٹ ہو گیا. اس کو بیٹا آپ لوگوں نے بہت اچھی طرح پریپیئر کر لینا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ رہے. ٹھیک ہو گیا. اور میرا خیال ہے کہ آپ لوگ ڈیلی کا سبق جو ہے وہ ڈیلی تیار کر رہی ہوں گی. کرتے رہنا ہے آپ لوگوں نے.